پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں حاضری کی سعادت ملے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے، اور ضرور پردے پر کھانے پینے سونے وغیرہ بھی جائز ہو جائے، مگر یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اعتکاف کی نیت کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصود اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتح شامی میں اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر اب جو چاہے کھا پی سو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو اعتکاف کی نیت کے بعد 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے یا کوئی نیک عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ فرمایا درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے اے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو، ہزار درد کو ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، کبھی بھی کوئی پرابلم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بیماریاں، پریشانیاں، ناچاکیاں، بے روزگاریاں یہ سب دور ہو جاتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرض دانوں کے قرض سے اتر جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کان لگا کر مکمل بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحات کروں گا اور انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ بولیے انشاءاللہ، اگر نیت بنتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے پل صراط کے احوال، جس میں ہم سنیں گے کہ سیدنا حسن بصری پل صراط کا ذکر کیسے کرتے ہیں، ہر ایک پل صراط پر سے گزرے گا کیسے۔ پل صراط 15,000 سال کی مسافت پر ہے، لوگ پل صراط سے کیسے گزریں گے، ان کی حالتیں کیا ہوگی، قیامت کے دن ہونے والی شرمندگی کچھ فائدہ نہ دے گی۔ پل صراط کی دہشت نے صحابی کو رلا دیا۔ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے، پل صراط پر کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی، پل صراط پر کون کون سے عمل ہماری راہ میں رکاوٹ بنیں گے، اور ان کے علاوہ مفید معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے، جیسے عام طور پر اجتماع بھی ہوتا تو لوگوں کو پھلا کر لوگ قریب آتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
تو جب لوگوں کی یہ حالت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی تو فرمایا اے بھائیو، آج تم میرے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگار اللہ پاک کی رحمت کے قریب ہوں گے، جبکہ گناہگار کو دور کر دیا جائے گا، جب نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط پار کر لو، اور گناہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ۔ آپ فرماتے ایک درد بری فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں گناہگاروں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا نیک لوگوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے 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 آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے بھائیو، کیا تمہیں جہنم سے خوف نہیں آتا؟ کیا جہنم کے خوف سے رونا نہیں آتا؟ تم جہنم کے خوف سے نہیں ہو رہے؟ سن لو کہ جو شخص جہنم کے خوف سے روتا ہے، اللہ پاک اسے اس دن جہنم سے آزاد فرما دے گا جس دن مخلوق کو گردن اور پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، پل صراط کا بیان کرتے ہوئے غشی کا طاری ہو جانا، رونا، گریہ گزار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے بلکہ سخت آزمائش سے گزرنا ہے۔ اور بیان بھی اپنے وقت کے قاضی حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں لوگوں میں پسندیدہ بنا، جن کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک ہنسے نہیں۔ آج ان کو کتنا ہنس رہے اور آپ 40 سال تک ہنسے نہیں۔ ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر معلوم ہوتا گویا کہ سیما ہوا قیدی ہے جسے سزائے موت سنا دی گئی اور اسے دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ جب خاموش ہوتے تو ایسا لگتا کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے۔ جب عرض کی گئی آپ اس قدر خوف زدہ اور غم زدہ کیوں ہیں؟ آپ کو اتنا خوف کیوں ہے؟ آپ کو اتنا غم کیوں ہے؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا گریہ گزاری کیوں کر رہے ہیں؟ عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات غضب فرمایا اور کہہ دیا اے حسن، جب میں تجھے نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ واقعی اللہ پہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا راضی ہے نا، تو بیکار ہے، اور اللہ راضی ہے اور ساری دنیا ناراض ہے تو کوئی غم نہیں ہے۔ امیر اہل سنت اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو۔ اللہ عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ بولے آمین۔ گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے نوشور و فیروز کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائی، پل صراط حقیقی طور پر ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ پل ہے، پل جیسے پل بنا ہوتا نا فلائی اوور ہے، تو یہ بھی فلائی اوور بنا ہوا۔ فلائی اوور کس پر بنا ہوا ہے؟ یہ فلائی اوور بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر۔ یہ پل صراط جس کا نام ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہمیں کوئی بندہ کہنا ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے بولتے مولوی لوگ، ایسے بولتے دعوت اسلامی والے، ایسے ڈراتے نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب
اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ میرے رب کے کلام میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میرے رب نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان فرمایا۔ اس کی ایسی برکت ہے کہ اس قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں حافظ قرآن، کتنے خوش نصیب ہیں قاری قرآن، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آئیے اس قرآن کی برکتوں کو لیتے ہوئے سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے کلام میں جہنم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں، بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، ہمارے رب کا کلام ہے نا، میرا کلام نہیں ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، پاک پروردگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا کلام ہے، اور اس کا ترجمہ بیان ہو رہا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر واقع ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ جہنم نیچے ہے اور یہ پل صراط اس کے اوپر ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پل صراط جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ پر ہے۔ 5 سال بندہ اوپر چڑھے گا، 5 سال نیچے اترے گا، اور 5,000 سال یعنی 5,000 سال اس کو اوپر چڑھنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال اس کو سیدھا چلنے میں لگیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اور اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا، طاقتور نہیں، ہٹا کٹا نہیں، موٹا نہیں، بہت پیٹ بھر کر کھانا کھایا وہ نہیں، بلکہ کیا فرما رہے کہ اس پر سے وہ گزرے گا کہ جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا۔ اب سنیے پل صراط کیسا ہوگا، اس پر سے گزرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ دو عالم کے داتا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پہ چلنے کی جگہ ہوگا، اس پر بہت چھوڑے چھوڑے ایسے کانٹے ہوں گے جو مڑے ہوئے ہوں گے، جس شخص کو لگے وہ زخمی کر دے یا اپنی نوک میں پھنسا کر جہنم میں گرا دے گا۔ یہ معاملہ نازک کیوں نہ ہو کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ سب تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے، میرے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، اور پھر انبیاء اور رسول، پھر امت محمدی، اور پھر امتیں گزرے گی، اور پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ گزرنے والے کیسے گزریں گے؟ روایتوں میں آتا ہے بعض تو ایسے تیزی کی طرح گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے ایک دم ختم ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہے نا، بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکی اور غائب ہو گئی، اس طرح سے بعض لوگ ہوں گے کہ جو بجلی چمکے گی ایک دم گزر جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو پرندے کے اڑنے کی طرح گزریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے یعنی اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہوا گزرتا ہے،
اور بعض آدمی کے دوڑنے کی طرح گزریں گے اور بعض سرین پر یعنی زمین پر بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے گزریں گے اور کوئی چونٹی کی چال کی طرح گزرے گا اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے یعنی کانٹے لگے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا یہ کانٹے یا آنکڑے اسے پکڑ لیں گے اور بعض کو زخمی کر دیں گے اور وہ زخمی حالت میں پل صراط کو پار کر لیں گے. مجرم ہے مسافر پلہ بھاری میرا کیجیے, پاس حسن عمل ہے کہاں لطف شاہ دنا کیجیے. تاریخ پل صراط رحم شمس الضحیٰ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نوشور و فیروز کے اس شہر کے اسلامی بھائیوں, اعتراف سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں, میدان مدینہ میں ہفتہ وار کی اجتماع میں جمع ہو کر بیان سننے والے اسلامی بھائیوں, ذرا اس ملک کے بارے میں تصور کریں. ہم تصور تو کریں, یہاں سے کسی کو لاہور جانا ہو, مری جانا ہو, سوات جانا ہو, APK میں جانا ہو, وہاں کے حالات معلوم کرے گا نا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. برف باری ہو رہی ہے, ٹھنڈ زیادہ ہے, گرمی ہے, کیا ہے, اس کے بعد اپنا سامان لے گا پھر جائے گا. اور تصور کرے جانا بھی پڑ گیا تو یار اتنی برف باری اتنی ٹھنڈ میں کیسے جاؤں گا. تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں ذرا اس پل کے بارے میں تصور کیجئے. ہم بھی تصور تو کریں نا کہ جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہو, جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, یعنی ایک لکڑی لگی ہوئی ہے نا, لکڑی بھی موٹی ہے مگر یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک. بال کتنا باریک ہوتا ہے, بال پر کوئی چل سکتا ہے, بال پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, نہیں. مگر غور کیجئے, اندازہ کیجئے, تصور کیجئے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اس پر وہی ثابت قدم اور نجات پائے گا جو اس جہاں میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا اور جو دنیا میں سیدھے راستے پر پھرا اور اپنی پیٹھ پر نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ لادا تو وہ پہلے قدم میں پل صراط پر سے پھسل جائے گا, گر جائے گا. ذرا سوچیے اس وقت دل کس قدر گھبرائے گا جب پل صراط کی باریکی پر نظر پڑے گی, جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے واقعی یہ تو کوئی پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے, یہ کوئی پل ہے کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. پھر اس کے نیچے جب نظر پڑے گی تو سیاہ جہنم پر پڑے گی, کانوں سے آگ بھڑکنے اور جوش مارنے کی آواز ٹکرائے گی. اب ایسی حالت میں کمزور دل, پریشان, کانپتے قدم اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ کہ زمین پر بھی نہ چلنے دے, اس کے باوجود پل صراط پر چلنا پڑے گا. ہائے اس وقت کیا حالت ہوگی جب ایک قدم پر رکھنے سے اس کی تیزی محسوس ہوگی تو دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے. لوگ ہمارے سامنے پھسل پھسل کر کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے اور دوزخ کے فرشتے نے لوہے کے کانٹوں اور آنکڑوں سے لے رہے ہوں گے اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے کس طرح یہ نیچے گر رہے ہوں گے. کس قدر خوفناک منظر ہوگا, چڑھنے کی جگہ انتہائی دشوار اور گزرگاہ انتہائی تنگ ہوگی. کتنے سارے لوگ گزر رہے ہوں گے, ایک ہی پل صراط ہے نا, اس پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جانا ہے. جب سارے لوگ گزر رہے ہوں گے, ساری امت گزر رہی ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے اور ہمارے سامنے کٹ کٹ کر جہنم پر گر گئے ہوں گے. کیسی حالت ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی, کیسا منظر ہوگا. اب کیا بنے گا کہ میں نہ گر جاؤں, میں نہ گر جاؤں, میرا پاؤں نہ پھسل جائے, میں کٹ کر جہنم میں نہ گر جاؤں. اب ذرا اپنی حالت کی طرف بھی دیکھیے. ہم اس پل کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور اس پر چڑھ رہے ہوں گے, ہماری پیٹھ, ہماری کمر گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوگی. دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں گے جہنم میں گر رہے ہوں گے, جبکہ غمخوار امت مدینے والے سرکار نبی پاک رحمت للعالمین محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم, یعنی اے میرے رب ان کو بچا لے, بچا لے. پل صراط سے کسی لوگوں کے پھسل
फिसलने के सबब जहन्नम की गहराई से तबाही बर्बादी की चीख और पुकार सुनाई देगी, मगर अब हमारी नदामत हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगी। अब सोचे कि मैंने नमाजें क्यों कज़ा की, मैंने रोजे क्यों कज़ा किए, मैंने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, मैंने रसूल की नाफरमानी क्यों की। अब नदामत करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारा कदम भी फिसल गया। अगर हमारा कदम भी फिसल गया तो सोचिए कैसा मंजर होगा। हमारी निगाहों के सामने लोग जहन्नम में गिर गए, अब मेरा कदम भी फिसल गया और मैं जहन्नम में गिर गया। अब ये हालत होगी कि आप मौत 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 पुकारेंगे और कहेंगे इस दिन से तो हम डरते थे कि काश अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजते, काश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते, काश किसी तरह फुला को दोस्त ना बनाया होता, काश में मिट्टी होता, काश में भूली बसरी यानी भूली हुई चीज होता, हाय काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता। इस वक्त आग के शोले उछक लेंगे और एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, दुत्कार पड़े पड़े होंगे इसकी इसमें और इससे बात ना करो, आप रोने धोने चीखने चिल्लाने और मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हे सर पर बारे किसियां पुल सिरात अब पार हो कैसे, हे सर पर बारे किसियां पुल सिरात अब पार हो कैसे। संभालो संभालो आका संभालो वरना दोज़ख में गिरूंगा या रसूल अल्लाह, संभालो संभालो आका वरना दोज़ख में गिरूंगा या रसूल अल्लाह। ये प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये सारे खतरे हमारे सामने होंगे तो बताइए इस वक्त हमारी अक्ल को कैसा, हम अपनी अक्ल को कैसा देखते होंगे अगर हम इन चीजों पर ईमान रखने के बावजूद इससे गफलत और इसकी तैयारी के मामले में सुस्ती का शिकार है तो हमारा नुकसान और सरकशी बहुत बड़ी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए मोमिन आप झंझोड़ते हैं, आप डांटते हुए फरमाते हैं, ए मोमिन तेरा ऐसा ईमान तुझे क्या फायदा देगा जो तुझे गुनाह छोड़ दे और इबादत करने के जरिए अल्लाह पाक की खुशनुदी पर भी ना उबार रहा। अगर तेरे सामने पुल सिरात की होड़ ना की और इस पर से गुजरने का दिल दिलाने वाला खतरा ही हो, अगर तू सलामती के साथ गुजर भी जाए तो फिर भी ये डर खौफ क्या तेरी कमर तोड़ने के लिए कम है। हमें झंझोड़ रहे, हमें डांट रहे। इमाम गज़ाली कैसे मोमिन है, कैसे मुसलमान है। हमें ये पता है कि पुल सिरात पर से गुजरना है, हमें ये पता है कि जहन्नम के ऊपर ये पुल सिरात बना है, फिर भी डर नहीं है, फिर भी खौफ नहीं है। ए आशिकाने रसूल, पुल सिरात का खौफ कैसा होगा, आइए इसकी एक झलक मुलाहिजा कीजिए। चुनांचे हज़रत यहया बिन यमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मर्द को देखा जिसके सर और दाढ़ी के बाल काले थे और बड़ा खूबसूरत इंसान था। चेहरे के, दाढ़ी के और सर के बाल काले, बड़ा खूबसूरत थे। जब वो सोया तो इसने ख्वाब में देखा कि लोग मैदान महशर में जमा है, मैदान महशर बर्पा होगा, लोग जमा होंगे, अपने अपने कब्रों से निकलेंगे, लोग जमा हैं और आग का एक दरिया है और इसके ऊपर पुल बिछा हुआ है यानी पुल सिरात, इस पर से गुजर रहे हैं लोग, गुजर रहे हैं और इसको किसी ने आवाज दी और बुलाया और वो पुल सिरात पर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि वो तलवार की धार की तरह बारीक है और वो दाएं बाएं चलने लगता है। जब वो सुबह नींद से बेदार हुआ तो खौफ और दहशत के मारे इसकी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो गए। इतनी इसको दहशत थी। ख्वाब में से मंजर देखा है कि क़यामत के दिन ये मंजर होगा कि पुल सिरात जो इस पर चलना पड़ेगा, इसने जो हालत देखी, ख्वाब में देखी, इसके बाल काले थे, वो रात सोया सुबह उठा तो उसके काले बाल सारे के सारे सफेद हो गए। एक आशिकाने साहबा और अहले बैत, जरा गौर तो कीजिए यार, आप सोचे तो सही, मैं भी सोचूं, आप भी सोचे।
یہ افتوار کے اجتماع میں جمع ہوئے، غور کرنے کے لیے جمع ہوئے، سوچنے کے لیے جمع ہوئے، فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پلسرات کہ دہشت کیسی ہے، ایک خوبصورت نوجوان اپنی جوانی کی حالت میں صرف خواب میں پلسرات کو دیکھتا ہے تو اس کی دہشت سے سر کی اور داڑھی کے بال سفید ہو جائے۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو روتا دیکھ کر ان کی زوجہ بھی رونے لگی۔ شوہر کو دیکھا رونے، بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا نہیں۔ جلا دے نہ نار جہنم کرم ہو، پے بادشاہ امم یا الہی، مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شراحبیل رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی محترمہ نے عرض کیا، آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک اللہ کریم نے جہنم کے اوپر گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے۔ اتنی عبادت کرنے والے لوگ کیسے ڈر رہے ہیں اور ہم سے عبادت ہوتی نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین پل صراط سے گزرنے اور جہنم میں گرنے کے خوف سے کس قدر لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ جن بزرگان دین کے ہم نے واقعہ سنے وہ کیسی عظیم ہستیاں، ان کی کیسی عبادتیں، ان کی کیسی ریاضتیں۔ امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی آپ نے 2 رکعت میں 15 سال تک قرآن پاک کا ختم کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی زبان فضول گوئی سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی نظریں اللہ پاک کے خوف سے جھکی اور آنکھیں خوف خدا میں بہتی رہتی تھی، جبکہ ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے، ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر پل صراط کا ہمیں خوف ہوتا تو ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، ہمیں پل صراط کا خوف ہوتا ہمارا کوئی رمضان کا روزہ قضا نہیں ہوتا، اگر ہمیں پل صراط کا خوف ہوتا تو ہم پوری کی پوری زکات ادا کرتے، ہمیں پل صراط کا خوف ہوتا ہم غیبتیں نہیں کرتے، پل صراط کا خوف ہوتا تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، پل صراط کا خوف ہوتا تو ہم مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے۔ ایک کاش ہم سنجیدگی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، موت سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ایک کاش ہم قبر سے ڈرنے والے بن جائیں، ایک کاش ہم میدان محشر کی گردی اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرنے والے بن جائیں، ایک کاش ہم حساب کتاب کی سختی سے ڈرنے والے بن جائیں، ایک کاش ہم پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتے ہوئے ڈرنے والے بن جائیں، ایک کاش میں اور آپ جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، آج اگر ہم دنیا میں خوف خدا سے سرشار رہے تو یہی خوف خدا ہمیں پل صراط سے پار کروا دے گا۔ چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا کے سبب کمزور، ضعیف اور ناتواں رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ آج اگر دنیا میں ہم جہنم سے پناہ مانگتے رہے تو آخرت میں بھی اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جو بندہ
جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ عطا فرما دے۔ بے نزاع قبر و حشر میں ہر جا امان، اور دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ۔ محشر میں پل صراط پر میرے قدم کہیں جائیں پھسلنا یا خدا یا رب مصطفیٰ۔ فردوس میں پڑوس لے اپنے حبیب کا مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سارے بیٹے اگر ہم درود پاک کی آواز یوں سے نکالیں گے در و دیوار ہمارے لیے گواہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پل صراط کی اتنی دہشت کے باوجود بھی اس پر کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے اور کچھ لوگ درمیانی رفتار سے اور کچھ لوگ گھسیٹتے گھسیٹتے گزرے گے۔ ان کا اس طرح گزرنا ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جو بجلی کی تیزی کی طرح گزر گیا، جو گھوڑے پر سوار ہونے کی طرح گزر گیا، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یاد خان میراث المناجیب میں پل صراط سے گزرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل جیسا اخلاص ویسی ہی وہاں اس کی رفتار ہوگی۔ ایک اور کتاب میں لکھا ہے پل صراط پر تیزی سے گزر جانے کی اصل وجہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر نگاہ کرم فرمانا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا سے جتنا زیادہ قرب ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ پیار ہوگا، اتنی رفتار تیز ہوتی چلی جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اللہ پاک کی بارگاہ میں اس پل صراط کا تصور رکھ کر اور پیارے آقا کی مدد اور شفاعت کی خیرات مانگتے ہوئے یوں کہتے ہیں یا الہی جب چلوں تاریخ رہا پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریخ رہا ہے پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر پل صراط کے چلا جائے، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی سنا کہ گزرنے والوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، کوئی جلدی گزر جائے گا، کوئی آہستہ گزرے گا، کسی کو زخم لگے گا، کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا، کسی کو کیا ہوگا، کسی کو کیا ہوگا، مگر کچھ لوگ گزر جائیں گے اور اپنے قدموں سے گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتے جنت میں داخل ہوگا اور کوئی اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ گزرے گا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تم جانتے ہو کہ تیزی سے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کیا تم جانتے ہو؟ وہ میرے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے فیصلے پر راضی رہے، جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزار دے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے رزق دیا ہے نا ہم اس پر راضی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تو نے کیا دیا، ماذ اللہ استغفراللہ، اللہ تو نے میری ٹانگ توڑ دی، ماذ اللہ استغفراللہ، یہ اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے، تمہیں گھر نہیں دیا، اس کو اتنا پیسہ دے دیا، اس کو اتنا مال دے دیا، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط بات۔ اللہ اللہ ہے نا، اور اللہ ہمارا رب ہے، اس نے جس کو جو دیا صحیح دیا ہے۔
اللہ نے جتنا رزق دیا، جتنا مال دیا، جتنا دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں، اللہ تیری رضا پر ملا۔ اب غور کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کھانا تو ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ جائیں ہاسپٹل کے اندر، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ تو سلامت ہیں، ہماری ٹانگیں سلامت ہیں، ہمارا دماغ سلامت ہے۔ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، تو میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا حیدرآباد میں کہ 2 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ کومے میں چلا گیا۔ اس کا دماغ بالکل ختم، بالکل ہاتھ پاؤں سن، کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ میں 2 سال کے بعد اس کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ وہ اسی حالت کے اندر بستر پر لیٹا ہے، سانسیں چل رہی ہیں مگر دماغ کام نہیں کر رہا، ہاتھ کام نہیں کر رہے، پاؤں کام نہیں کر رہے، آنکھیں کھل رہی ہے تو پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ 2 سال ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کتنی بیماریوں سے ہمیں بچایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اگر ہمیں یہ بیماری ہو جاتی، فالج کا اٹیک ہو جاتا، دل کا اٹیک ہو جاتا، لقوہ ہو جاتا، منہ بند ہو جاتا، زبان بند ہو جاتی، آنکھیں چلی جاتی، کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سلامت رکھا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو گے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی ہمارے رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اتنی ساری نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جو دیا میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جو دیا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس سے تنگی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ہمارے آقا مدینے کے سلطان فرما رہے ہیں، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط پر سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے دنیا کے فوائد بھی ہیں، نماز کے دینی فوائد بھی ہیں۔ نماز پل صراط سے کام آنے والا عمل ہے، نماز پل صراط کی گھبراہٹ سے بچانے والا عمل ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلم اور غیر مسلم کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے، نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز چین و سکون کا سبب ہے، نماز بندگی کی پہلی سیڑھی ہے، نماز رب کریم کی رحمتیں پانے کا سبب اور قرب الہی پانے کا وسیلہ ہے اور روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہری اور باطنی بیماری کا خاتمہ کرتی ہے اور رزق میں برکتیں دلاتی ہے۔ اتنی ساری برکتیں نماز میں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیسے لوگ؟ کتنے ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے سارے گھر والوں کو نمازی بنائیں گے۔ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے محلے والوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے خاندان والوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا، بات ہو رہی ہے نا پل صراط پر سے کیسے گزرے گی، ہمارے آقا طریقہ بتایا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، کیسے گزرنا ہے؟ فرمایا کیا کہ جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ حدیث پاک سے معلوم ہو کہ صدقہ دینے کی بہت برکتیں ہیں، تو رائے خدا میں کچھ نہ کچھ ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ اسی طرح حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے کہ جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ پل صراط پر پروں سے ڈھانپ کر گزارے گا
تاکہ دوزخ کی تپش اس تک نہ پہنچے. ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کی عزت کرنی چاہیے، مسلمانوں پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، مسلمانوں کو ایذا تکلیف نہیں دینی چاہیے، مسلمانوں کی بات بات کاٹ نہیں کرنی چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے خاندان میں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ارے بھائی کر دیا تو کر دیا، آپ کو کیا تعلق؟ آپ اپنا کام کریں نا. ہم کیا یہ میرے یہاں کھانے پر نہیں، میرے کو کھانے پر نہیں بلایا، مجھے دعوت نہیں دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میں سے قطع تعلق. یہ اچھا کام نہیں ہے. مسلمان کے ساتھ تکلیف نہیں دینا. اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے ہم معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. ہمیں معاف کر دینا چاہیے. کسی کے ٹھوکر لگے، ارے بھائی چھوڑی، نہیں کیسے چھوڑی، تو تجھے چھوڑوں گا نہیں. ارے بھائی کیا نہیں چھوڑے گا، معاف کر دے، جان چھوٹی ہے. نہیں ہم بات پر بچوں کی لڑائی ہوئی، وہ عورتوں میں لڑائی ہوئی، مرد نکل کر آ گئے، اچھا اس نے مارا، اس نے کیا، اس نے گالی بکی، اس نے وہ، اس کی بہن کی، اس کی ماں کی، یہ لگ گئے. ارے بھائی کیا کر رہے مسلمان ہیں؟ ذرا عقل کے ناخن لینا چاہیے. مسلمان ہیں اب کر کیا رہے ہیں؟ ہم بربادی کا سامان کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے کلاشن کو، یہاں سے بندوق، یہاں سے فائر، یہ بھی مر گئے، وہ بھی. اب کیا کریں گے؟ اگر معاف کر دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ یار چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، معاف کر کوئی بات نہیں، مجھے معاف لے، میں معافی. وہ بھی کہے گا یار معافی مانگ رہا، چل چھوڑ، ٹھیک ہے معاف. ختم ہو گئی بات. اور کہ نہیں میرے کو نہیں جانتا، ہاں تجھے جانتا تو بڑا بدماش آدمی ہے. بھائی بدماشی تو کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں بدماش ہوں، معافی مانگ لیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تلوار لے کر آ گیا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں آرام فرما رہے. اس نے تلوار نکالی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اطمینان تھا. فرمایا اللہ. کیا فرمایا؟ آپ بھی زور سے کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ. جیسے ہی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے یہ اللہ نکلا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ہمارے آقا نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مارنے والا قاتل قتل کرنے کے ارادے سے آیا، شہید کرنے کے ارادے سے آیا اور تلوار پہلے اس کے ہاتھ میں تھی اور تلوار ہے میرے آقا کے ہاتھ میں. فرمایا کہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ کہنے لگا کہ مجھے آپ ہی بچائے گا، مجھے معاف کرتے آپ ہی. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جا تجھے معاف کر اور ساتھ میں تلوار بھی اس کو دے دی، لے اپنی تلوار کے ساتھ لے کر چلے گا. معاف کیا نا، وہ جا کر اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ہمارے آقا کی شان. لڑائی کرنے سے فائدہ نہیں ہے، لڑائی کرنے سے بربادی ہے. آج میں لڑ رہا ہوں، کل میرا بیٹا بھی لڑے گا، میرے خاندان میرا بھائی بھی لڑے گا. میں ایک لڑ رہا ہوں، 10 میرے رشتہ دار آ جائیں گے. فائدہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ مسلمان سے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ چلو آپ جیت گئے، آپ نے اس کو گولی مار دی، آپ نے موقع مار دیا، آپ نے اینٹ مار دی، آپ جیل میں چلے گئے خوش ہو کے میں نے مار دیا. اور بھائی آپ کو جیل ہو گئی یہ بھی تو دیکھو. آپ کا خاندان تباہ ہو گیا، آپ کے بچوں کا روزگار ختم ہو گیا، آپ کمانے والے جیل میں چلے گئے. اب کیا کریں گے؟ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو معاف کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا. اس کو غصہ تو بڑا ہے کہ اپنی بیوی کو مارو، ابھی بیوی کو پٹائی کرو، لیکن اتنا نمک ڈال دیا، اتنا تیز کر دیا. اس نے سوچا کہ میں بھی تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، میں اپنے رب کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں. اگر میرے رب نے گرفت کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے دل کے اندر اپنے بیوی کو معاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا، جب میں نے تجھے معاف کیا. معاف کرنا بہت اچھا کام ہے، معاف کرنا بالکل اچھا کام ہے، معاف کرنا چاہیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں
جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائے گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر سے گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو وہ گناہوں کے بوجھ میں پڑ جائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو۔ اللہ عفو کر، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مولا، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے تو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہم معافی طلب کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں مولا، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر، معاف کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا۔ گھر یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ اگر تو نے معاف کر دیا نا تو جنت میں رہوں گا، ہم سب جنت کریں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جتنے اجتماع میں بیٹھے سب کو معاف کر، عفو کر اور ہم سب سے سزا کے لیے راضی ہو جا۔ گر کرم کر دے تو ہم جنت میں رہیں گے یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہی سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گناہ جو نا گناہ یہ بندے کو جہنم میں لے کر جا سکتا ہے، ایک جھوٹ جہنم میں پہنچا سکتا ہے، ایک غیبت جہنم میں لے جا سکتا ہے، اللہ کی ایک نافرمانی بندے کو جہنم کے گھڑے میں ڈال سکتا ہے۔ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی، اور آج تک جس پر ظلم کیا اس سے بھی معافی مانگ لیجیے۔ تو آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اللہ پاک کے یہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنے سرگوشیوں اور مجلسوں یعنی بیٹھکوں اور صحبتوں سمیت لکھے ہوئے ہو، جب قیامت کا دن آئے گا تو پکار پڑے گی، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا نور ہے، اے فلاں بن فلاں یہ تیرے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یعنی جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے لیے آواز آئے گی، اے فلاں تیرے لیے نور ہے، اور اپنے نور کے سائے میں وہ اوپر صراط پار کر لے۔ اور جو نیک اعمال نہیں کرے گا، اللہ کو راضی نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے محبوب کو ناراض کرے گا، اس کے لیے کہا جائے گا میرے لیے کوئی نور نہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، دینی ماحول کتنا پیارا ہے، ہمیں کتنی پیاری بات سکھا رہا ہے، پل صراط پر سے گزرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اور یہ اجتماع ہو رہا ہے نا، ہم نے اس اجتماع میں ہر جمعرات کو پابندی کر دی، ہم نے اکیلے نہیں آنا بلکہ اپنے ساتھ کم از کم ایک اسلامی بھائی کو لے کر آئے۔ آئندہ جمعرات ہم اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ کس کو لے کر آئیں گے؟ ایک اسلامی بھائی، کس کو لے کر آئیں گے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی جی، پیچھے والے بھی کہتے ہیں کتنے لے کر آئیں گے؟ کم سے کم ایک اسلامی بھائی لے کر آئیں گے۔ یہ اجتماع میں آنا خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا نا، ہو سکتا ہے پل صراط پار کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغہ، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قرار دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا جس کے پاس پیسہ زیادہ بہترین ہے، جس نے لباس بڑا پیارا پہنا وہ بہترین ہے، وہ ڈاکٹر بہترین ہے، انجینئر بہترین ہے، نہیں، بلکہ کس کو فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والا دوسروں کو پڑھانے والا یہ بہترین ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغہ لگتے ہیں، سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میں قرآن پاک پڑھوں گا، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ آواز کم ہو گئی، ماشاءاللہ۔ آئیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کے فضیلت اور چند آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینا
آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے 101 رسالے مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، کل جمعے کا دن نیت کر لیں ناخن کاٹوں گے انشاءاللہ۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے تو جمعے کا انتظار مت کیجیے۔ منقول ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن کاٹے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائے گی۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیے، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی انگوٹھا چھوڑ دیں، اور پھر یہ چھوٹی والی، پھر برابر، پھر برابر، پھر برابر، اور پھر یہ انگوٹھے کا ناخن، اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجئے۔ تو سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا اور سیدھے ہاتھ پر ختم ہوگا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ تو اس طرح لکھا ہے، منقول نہیں ہے مگر بہتر یہ کہ یہ اس طرح پاؤں رکھے ہوتے ہیں نا، پہلے چھوٹے والی انگلی، پھر برابر برابر کاٹتے ہوئے پوری پاؤں کی ناخنوں کے انگور کے ناخن کاٹ لیجیے۔ اس طرح یہ طریقہ کار کے مطابق ہمارا کاٹنا ہوگا۔ جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑ کے برس کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے ناخن کھا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ عموماً گھروں کے اندر بچے کرتے ہیں، عموماً عورتیں کرتی ہیں، تو یہ منع کرنا چاہیے، اس سے برس پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ آواز کم آ رہی ہے، اتنے سارے لوگ کے باہر بھی بیٹھے ہوئے، آواز دیکھو میری آواز کتنی آ رہی ہے۔ چلو مائک لگاؤ مگر میں بھی تو بول رہا ہوں بھائی۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں جمعرات اجتماع والے بزرگوں نے یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھیں، جھوم جھوم کر پڑھیں انشاءاللہ۔ آج تو شب جمعہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دنوں میں تمہارا درود پاک مجھ تک پیش کیا جاتا ہے، مگر جمعہ اور جمعرات کی رات کو میں تمہارا درود خود سنتا ہوں۔ تو یہ تصور کریں کہ ہمارے آقا سن رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی البدری العظیمی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھے تو اس کے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے
اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبہ والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو یوں پڑھتا ہے۔ ابھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافعی امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا